اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم وامرت ان اکون من المؤمنین صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارک یونس کی آیت نمبر 104 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ فرما دیں کہ لوگوں، اگر تم میرے دین کے بارے میں کچھ شک و شبہ رکھتے ہو تو سن لو کہ میں ان لوگوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی بندگی تم اللہ کو چھوڑ کر کرتے ہو، بلکہ میں تو اس اللہ کی بندگی یا عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روح قبض کرتا ہے، کیونکہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں حق کے ماننے والے ایمانداروں میں شامل رہوں۔ تفہیم القرآن میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ سب کو چھوڑ کر میں خدا کی بندگی اس لیے بھی کرتا ہوں کہ زندگی اور موت تنہا اسی کے ہاتھ میں ہے، پھر بھلا میں دوسروں کی بندگی کیوں کروں جبکہ وہ تو خود اپنی زندگی اور موت تک پر اختیار نہیں رکھتے۔ بہرحال کمال بلاغت یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ وہ مجھے موت دینے والا ہے اس لیے میں اس کی بندگی کرتا ہوں، بلکہ وہ تمہیں موت دیتا ہے اس لیے تم کو بھی اس کی بندگی کرنی چاہیے۔ اور بندگی کا مطلب یہ کہ جو بھی احکامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں ملے ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، مثلا یہ کہ لوگوں کو سلام کرنا۔ سورہ مبارک نور کی آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأذنوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ ایمان لانے والوں، اپنے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہو جب تک کہ صاحب خانہ سے اذن دخول نہ لے لو اور انہیں سلام نہ کر لو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، شاید تم اسے یاد رکھو۔ اسی طرح لوگوں کے ساتھ مہربانی کے ساتھ پیش آنے کے بارے میں سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ ارشاد ہوتا ہے تم خدا کی رحمت سے لوگوں کے درمیان نرمی اور مہربانی سے پیش آ رہے ہو، اگر ایسا نہ کرتے تو تم اور سخت دل ہو جاتے تو یہ لوگ تم سے دور ہو جاتے۔ ایسا لوگوں سے مشورہ کرنے کے بارے میں بھی حکم ہے۔ قرآن کی آیت نمبر ہے 159 سورہ آل عمران کی، ارشاد ہوتا ہے کہ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، لہٰذا ان لوگوں کو معاف کر دو، ان کے لیے استغفار کرو اور ان سے کاموں میں مشورہ بھی کر لیا کرو۔ لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آنے کے بارے میں سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر 86 میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب بھی تم کو کوئی تحفہ سلام کرے تو اس سے بہتر یا کم سے کم ویسا ہی پلٹا دو۔ اس طرح برائی کا جواب اچھائی سے دینے کے بارے میں اللہ کا حکم ہے۔ سورہ مبارکہ مومنون کی آیت نمبر 96 میں ارشاد ہوتا ہے ادفع بالتی ہی احسن السیئۃ، برائیوں کو اچھائیوں کے ذریعے دفع کرو۔ لوگوں کو معاف کرنے کے سلسلے میں سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں ارشاد ہوتا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ متقی حضرات اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کی خطاؤں کو درگزر کر دیتے ہیں، اور خدا تو احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اسی طرح سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں ارشاد ہوتا ہے کہ لوگوں سے اچھی باتیں کرو، قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کرو، لوگوں کے ساتھ احسان کرو۔ اس کا ذکر سورہ قصص کی آیت نمبر 77 میں اس طرح ارشاد ہوا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جس طرح خدا نے تمہارے ساتھ نیکی کی اسی طرح سے تم بھی نیک برتاؤ کرو اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ تو سلام کرنا بہترین عبادت ہے۔ بہاء الانوار کی جلد 76، بہاء الانوار کی
جلد 76 صفحہ 11 پر ارشاد ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں دنیا و آخرت کے بہترین اخلاق کی نشاندہی کروں؟ تو لوگوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں بلند آواز سے سلام کرنے کا رواج عام کرو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔